علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے گمراہ کن عقائد و نظریات کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں مرزا صاحب کا ایک اور گمراہ کن عقیدہ کہ جس میں وہ ساری امت سے ہٹ کر پلہ مچھلی کی طرح ایک الگ ڈگر کے اوپر چل پڑے، یہاں تک کہ ان کے بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی تک کو یہ بات کہنی پڑی۔ 22 جون 2017 کا اپلوڈڈ کلپ کہ اللہ جل جلالہ کہاں ہے اصل عقیدہ، اس میں علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا صاحب سے سوال کیا کہ جی آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں، آپ اوپر بھی مان رہے ہیں یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے پوری امت سے جدا یہ نظریہ بنایا اور مرزا صاحب نے اس نظریے کے لیے 22 مارچ 2016 کو سب سے پہلے اپنے آفیشیل چینل سے ایک کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کروایا، اور مرزا صاحب کو جب لگا کہ کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا ہے تب مرزا صاحب جو ہے وہ اتنے اس پر خوش ہو گئے کہ 4 مئی 2020 تک جا کر مرزا جی اپنے ان کلپس کا حوالہ دیتے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے مرزا جی نے یہ بات کہی کہ میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں طرف کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے گمان میں حنفیوں اور سلفیوں کا دونوں کا رد کیا، اور یہی 2017 والے کلپ میں مرزا جی نے یہ بات کہی کہ جب علی الحسن نقوی نے ان سے سوال کیا کہ سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تب مرزا جی نے جواب میں کہا یہ سلفیوں سے پوچھے جی، ہمیں تو ان کا موقف ہی آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تو علی الحسن نے پوچھا کہ حنفیوں کا کیا ہے، تو مرزا جی کہنے لگے وہ حنفیوں کا موقف بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب سلفیوں کا موقف بھی سمجھ میں نہیں آیا، حنفیوں کا موقف بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو پتہ نہیں مرزا جی نے رد کس بات پر کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ یہ نہیں۔ خیر، ہم تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مرزا صاحب نے کی جتنی ترلیاں ہیں ان سب کے جو ہے وہ جوابات دے رہے تھے، تو اسی میں مرزا جی نے یہ بات کہی کہ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو آپ نے قبلہ شریف کی طرف دیوار جو تھی اس پہ تھوک دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں تو کوئی شخص جو وہ کھڑا ہوتا ہے رب کے حضور نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، تو تم کبھی بھی قبلہ رخ مت تھوکو۔ اب کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تو عرش پہ ہے، یہاں درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو اتنا خطرناک کھیل جو ہے یہ سلفی اہل حدیث علماء اور دوسری طرف حنفی علماء کھیل رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اللہ کہاں ہے اس کے پارٹ 2 کے اندر مرزا صاحب کے جو عمومی دلائل ہیں ان کے اللہ کے فضل و کرم سے سب کے جوابات دیے، اور ہم نے وہاں پر پہلے پارٹ میں بھی اور دوسرے پارٹ میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مرزا صاحب جہاں سے پڑھتے ہیں
وہیں اللہ کے مستوی علی عرش ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. کیوں؟ وہ فہم و ادراک مرزا صاحب کا ہے نہیں. مرزا صاحب تو اردو کی چند وہ کتابیں ایک دوسرے کے خلاف لکھی ہوئی جو ہوتی ہیں وہ رٹ کر آگے بیٹھ جاتے ہیں. کسی کی ویڈیو سن لی ہوتی ہے مرزا صاحب نے, وہ آگے ان کا اپنا فہم تو ہوتا نہیں. تو یہ وجہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں اسی میں میری ٹھیک والی بے عزتی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 305 ہے, کتاب الصلاۃ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا, باب و دفن النخامہ فی المسجد. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 403 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلا یبصق امامہ, جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے. فإنما يناجي الله ما دامه في مصلاه, پس وہ اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے جب تک وہ اپنے مصلی پر ہوتا ہے. اب یہ جو سمجھیں ذرا بات کو, میں نے توجہ دلائی تھی, بعض حدیث کی تفسیر کرتی ہے. قبلے اور بندے کے درمیان اللہ کے ہونے کا مطلب اللہ کا ذاتی اعتبار سے ہونا نہیں ہے, فزیکلی موجود ہونا نہیں ہے, بلکہ دوسری حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ, کہ نمازی نماز کے اندر اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے اس کا قبلے اور نمازی کے درمیان ہونے کا مطلب. مرزا جی نے اس کو فزیکل ثابت کرنے بیٹھ گئے. اگر وہ مطلب صحیح بخاری سے ہی دوسرے مقام سے اس حدیث کو پڑھ لیتے تو بالکل وضاحت ہو جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کا چورن صرف اپنے بدعی نظریات کو بیان کرنے کے لیے بیچا جاتا ہے. حقیقت میں کبھی بخاری مسلم کھول کے دیکھی ہوتی تو آج یہ اشر ہوتا. پھر کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں, 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیلز میں پڑھیں. مائی گاڈ. اب مرزا صاحب کو سننے والے وہ افراد کے جو یہ کہتے آئے کہ مرزا جی توحید بیان کرتے تھے, ان کی جناب میں انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس جگہ سے بار بار پڑھ لیں, بار بار سن لیں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو صفاتیں بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. اس کا مطلب مرزا جی کبھی بھی اللہ کی صفات کو بیان کر سکتے, تو جو صفات باری تعالیٰ کو نہیں بیان کر سکتا وہ توحید کہاں سے بیان کرے گا. اسی لیے ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ قبر پرستی کا رد کرنا توحید بیان کرنا نہیں ہوتا. یہ ہمارے لوگوں کو بہت بڑی جو نا یہ ایک گمراہی پیش آ گئی ہے کہ مرزا انجینئر توحید بیان کرتا ہے. مرزا انجینئر صرف قبر پرستی کا رد کرتا ہے, توحید کا کبھی تے نہیں بیان کرا مرزا انجینئر نے. اور دیکھیں ذرا بات کو, مرزا جی نے کہا وہ شاہ حجت اللہ البالغہ میں جو نا شاہ ولی نے لکھا ہے اللہ کی جو صفات ہیں بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ میرے بھائی شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد سندھ کا شائع شدہ یہ رسالہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفاد ہے حسن العقیدہ کے نام سے. صفحہ نمبر 3 پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ذات و صفات میں تغیر و تبدل و جہل و کذب منسوب کرنا یہ مناسب نہیں ہے. وہ عرش کے اوپر ہے, وہ عرش کے اوپر ہے. اب سمجھیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے جو کہا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اللہ کی صفات میں گفت و شنید کرنے کا اگر منع کیا تو کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اللہ کے عرش پہ ہونے کا انکار کیا؟ کیا آپ اپنے سننے والوں کو مرزا جی تاثر دینے بیٹھے تھے؟ اچھا پھر کہتے ہیں یہ تو آپ سمجھ لیں 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. ہم تو مرزا جی کی جناب میں کہیں گے مرزا جی اصل میں دین کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے 11,000 وولٹ والی. وہ بات صرف اتنی سی ہے لٹل نالج از ویری ڈینجرس. کم معلومات آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتی. اب جیسے کہ اردو میں ہم اس محاورے کو ایسے بولتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان, یعنی مرزا انجینئر جیسے خطرہ ایمان ہوتے ہیں. بیچاروں کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے, اپنی شہرت کے لیے آ کر جو نا وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی سنی سنائی لٹھ مار دیتے ہیں. پھر جب ان کی پکڑ ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں 11,000 وولٹ ہے اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو. کہتے ہیں
کہ جبکہ ہمارا نالج ہی لمیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم تفصیلات اس طرح بیان نہیں کر سکتے. تو ابو داؤد میں جب یہ روایت آتی ہے بخاری اور مسلم کی تھوک پھینکنے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے جس نے قبلے کی طرف تھوکا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امامت سے بھی اتار دیا اور فرمایا کہ جب تمہارا امام آیا تو اسے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امامت سے معزول کر دیا ہے قبلہ رخ تھوکنے کی وجہ سے. اندازہ کریں، مرزا جی کر لیا، فل اندازہ کیا. لیکن اس میں مائکروسکوپ لگانے سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا اللہ کو مستوی علی العرش ماننا نہیں چاہیے، اللہ کو ہر جگہ ماننا چاہیے. یہ مائکروسکوپ لگا کر بھی ثابت ہوتا نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا، یہ میں ایسے ہی ایک عرض کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا مسئلہ 157 کے پارٹ 2 میں ہم نے ایک جگہ یہ مرزا جی کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ہر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اور مرزا جی آج روایت پڑھ کے سنا رہے ہیں جو قبلہ رخ تھوکے اس کو امامت سے معزول کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا ہر امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امامت کی بھی کچھ شرائط ہے، اور اس کے لیے ہماری ایک الگ سے ویڈیو بھی ہے اللہ کے فضل سے. کہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوکتے وقت، پیشاب کرتے وقت، ایون ٹانگیں بھی سیدھی کرنی ہوں تو قبلہ رخ کے اعتبار سے اسپیکٹیبل ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے. اس حوالے سے میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. اب کوئی پوچھے اس بات کو، اس لیے میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو کیا چیز ہو تم کہتے ہو تو تم کیا چیز ہو؟ تمہیں بیچنے جائیں گے تو بدلے میں لوٹا بھی ملے گا. میں کہتا ہوں تو وہ آدمی ہے کہ جو دوسروں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ علماء کا میں کہنا یا رائے دینا یہ بت پرستی ہوتا ہے. موقف دینا کیا ہے؟ مرزا جی کے الفاظ میں بت پرستی ہے نا. میں کہتا ہوں آپ کیا چیز ہو کہ جو آپ کہو گے تو ہم تسلیم کر لیں گے بات کو، چاہے موضوع کوئی سا بھی ہو. بات تو وہی ہے نا کہ اصل چیز ہے کتاب و سنت. ایسی ہم بھی کہتے ہیں مرزا جی ٹھیک ہے قبلہ رخ ٹانگیں نہیں پھیلاتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے؟ نہیں ہے نا. تو آپ کے کہنے سے کیسے مان لیں گے؟ آپ ہی نے تو یہ چیز سمجھائی تھی کہ مولویوں کے کہنے سے ماننا نہیں ہے، کتاب و سنت. تو اگر آپ نے ایک طرف وہاں سے بابائیت چھڑوائی تو دوسری طرف اپنی پاپائیت شروع کروا دی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال کہتے ہیں کہ بہرحال حرمت جو ہے وہ صرف جو ہے تھوکنے کی اور پیشاب کرنے کی ہے. ٹانگیں کرنے والا معاملہ جو ہے نا وہ اس کی کرونری ہے، اجتہادن ہے. کیا ہے؟ اور وہ اجتہاد کس کا ہے؟ مرزا جی کا. وہ اجتہاد جہلم کے میڈ ان چائنا مجتہد نے کیا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ورنہ امت کے اسلاف کے اندر مجتہدین میں سے کسی نے ایسا کوئی اجتہاد کیا؟ ہم پھر وہی عرض کریں گے، ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ قبلہ رخ بے وجہ ٹانگیں نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے نا. شاعر اللہ کا ایک احترام ہوتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے لیے حرمت نہیں تو اس کا بیان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنی طرف سے حلت یا حرمت کو طے کر سکتے ہیں؟ یہ کرونری ہے، یہ اجتہادن ہے. اور یہ اجتہاد کس کا ہے سوائے جہلم شریف کے؟ یہ اجتہاد کہیں اور سے نکلے گا؟ اچھا جی. کہتے ہیں اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے لیکن بول کر ٹائم ویسٹ ضرور کرتے ہیں. بول کر ٹائم ویسٹ ضرور کرتے ہیں. کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ مجاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بات نہیں بیٹھتی کہ اس طریقے سے قبلہ رخ جو ہے وہ ٹانگیں کر کے کوئی لیٹے. اور ویسے بھی سنت یہ ہے کہ چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، دائیں کروٹ لیٹنا. اور باقی جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں یہ مرزا جی تھوڑا روانی میں بول رہے تھے نا تو مشہور کو مسور بول گئے تھے. مشہور کو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم سے بھی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن بس صرف مسئلہ ایک ہے جو ہم اس کو بیان بھی کر رہے ہیں، ورنہ ہم یہاں پر ڈکٹیشن میں مشہور ہی پڑھتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ جو مسور ہے نا، مسور یہ اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ منہ نہ مسور کی دال. اسی منہ سے جب علماء کو چیلنجز دیے جا رہے ہوتے ہیں نا مشہور کو مسور پڑھ کے، اور یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ میں امام کعبہ کی بھی عربی کی اغلاط نکال کے دے سکتا ہوں، تو وہاں ہم اس مسور کی جلی ہوئی دال کو بتاتے ہیں کہ تو منہ نہ. اچھا کہتے ہیں کہ
ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو یہ مشہور ہے کہ جو بندہ قبلے کی طرف ٹانگیں کر کے سویا ہو تو اس کو جگا کے کہو کہ وہ ٹانگیں سمیٹ لے، اور جو قطبی ستارے کی طرف ٹانگیں کیے ہوئے ہو نا اودی لتا ہی وٹ دیو، اس کی ٹانگیں ہی کاٹ دو. یعنی وہ قطبی ستارے کے بارے میں پتہ نہیں ان کا کیا عقیدہ ہے ستارے کے بارے میں کہ وہ کسی بزرگ بابے کی وہ قبر ہے، اس طرف یہ پتہ نہیں ان کا عقیدہ. تو کہتے ہیں جی قبلہ رخ جو ٹانگیں کر کے سویا ہو نا. اچھا میں یہاں سے اب یہ آگے عبارت پڑھنے سے پہلے معذرت ہوا، مرزا جی نے اب آگے اپنی مادری زبان کے اندر بہت سارے جنتر منتر کیے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں تو پڑھنا ہے نا، ورنہ کوئی مرزا جی کا جو ہے وہ مقلد یہ نہ کہتے اوہو جو مرزا جی نے پنجابی زبان میں جو بولے تو وہاں تو دلائل کا انہوں نے انبار لگا دیے تھے، وہ آپ نے چھوڑ دیا. اچھا جی کہتے ہیں اس طرف یہ پتہ نہیں ان کا عقیدہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی قبلہ رخ جو ٹانگیں کر کے سویا ہوا ہے نا، لیندیا جڑا کتا لتا کر کے سویا ہوئے نا اونوں تے اٹھا لو تے جڑا کتبہ آل کر کے او پتہ نہیں کتب غوث کتب ابدال تو انہاں نے کٹ دیا ہے، او دی لتا ہی وڈ دیو انہوں دسو بھی نہ ایڈا وڈا تو جرم تو کر لیا ہے. بہرحال اے سارے ہن فائل ہو گئے نے، اللہ نے انہاں نے ایسی بلا چھڑ دیتی ہے کہ ہن انہاں نوں سمجھ نہیں آؤندی پئی کتھے جائے، یہ سارے جھوٹ انہاں دے پکڑے گئے نے. میں نے پہلے ہی معذرت کر لی. یہ سارے جنتر منتر ہو گئے. بھئی اگر اس میں کوئی دلیل تھی ہمیں مستقبل میں کوئی بتا دے، ہماری ویڈیو دیکھ کے کوئی بتا دے اس میں کوئی بہت گہری کوئی دلیل تھی اس مسئلے پر، ہم سے انشاءاللہ اس کا کیش جواب لے لے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا جی یہ سارے جنتر منتر کرنے کے بعد مرزا جی کہتے ہیں تو یہ استواء علی العرش کے حوالے سے آج پھر میں نے ڈیٹیل بیان کر دی ہے، اور یہ سارا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا جواب دے دیا تاکہ کسی کو ابہام اس حوالے سے نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت میں جو دلائل کے ساتھ چیزیں آئی ہیں انہیں من وعن قبول کرنے اور بغیر کسی تعویل کے بالکل اسی طریقے سے قبول کرنے، اور اس کی تفصیلات سے جتنی کتاب و سنت میں آئی ہے اس سے آگے نہ بڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین. بظاہر کتنی مخلصانہ جو ہے نا دعا نظر آتی ہے یہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اصل میں یہ کتاب و سنت سے بالکل آگے نہ جانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں نا اس سے آگے مت جا، میں جو بول رہا ہوں، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے. مرزا جی نے یعنی 2016 کے اپلوڈڈ ویڈیو کے اندر ہی اپنے جو ہے وہ یہ بات کہہ دی تھی کہ جی وہ جو سلف ہیں جو گزر گئے سلف وہ اپنے اعمال کے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. تو یہ بات کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ قرآن کی وہ آیات و احادیث جو استواء علی العرش کے مسئلے پہ مرزا جی اپنی دلیل کے طور پر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ ثابت کرنے کے معاملے میں سلف نے کبھی بھی اس کے معنی یہ بیان کیے، سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، مسلمان بزرگوں میں سے کبھی کسی نے نہیں کیا. بہرحال اس کے بعد 4 مئی 2020 کو مرزا جی نے دوبارہ سے اس مسئلے پہ ایک کلپ اپلوڈ کروایا اپنے آفیشیل چینل پہ. وہی سارے رٹے مارے، ہم اس میں سے صرف 3 سے 4 پیرا ہیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے جو مرزا جی نے الگ ایک باتیں کی ہیں. مرزا جی کہتے ہیں اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے جو اکثر میں نے استواء علی العرش کے حوالے سے بھی میں نے پیش کی ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ ایک کلپ ہے کہ اللہ کہاں ہے، جس میں میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریم کا رد کیا ہے. ہم نے ابھی آپ کے سامنے بات کی کہ دونوں طرف کی ایکسٹریم کا رد تو آپ جب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو دونوں طرف کے موقف کے بارے میں پتہ ہو. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ ان ایکسٹریمز کا رد کیسے کر سکتے ہیں بقول آپ کے اگر وہ ایکسٹریمز ہیں تو. کہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ پرانے مسلمانوں میں ایک فرقہ جہمیہ کا اٹھا تھا، پرانے مسلمانوں میں ایک فرقہ جہمیہ کو اٹھاتا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتا تھا. وہ کہتا تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمان علی العرش استویٰ تو سمرات رحمان کا استواء عرش پہ نہیں ثابت بلکہ اللہ تعالیٰ کا تخت حکومت ہے، تو اس طریقے سے اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ اس سے مراد وہ ہاتھ نہیں بلکہ اس سے مراد اس کی قدرت کی طاقت ہے. تو اس طرح کی تعویلات کرتا تھا، فرقہ جہمیہ کا گروپ کہا جاتا تھا. میں نے یہ پورا پیرا آپ بھائیوں کو پڑھ کے سنایا اس لیے کہ خود مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری، کہ جب خود مرزا جی نے کہہ دیا کہ جہمیہ ایک گمراہ گروہ تھا جس نے صفات باری تعالیٰ میں تعویلات کے حوالے سے بات کی. ٹھیک، اب آپ یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، مرزا صاحب کے تانا بانا کہاں جا کے جڑے گا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 538 کے اوپر وہ صحیح سند سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور خود مرزا صاحب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کے اور مقام کے قائل ہیں.
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نعرف ربنا فوق سبع سماوات علی العرش استوى، ہم اپنے رب کی یہ معرفت رکھتے ہیں کہ وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، بائن من خلقہ، وہ اپنی مخلوقات سے جدا ہے، ولا نقول کما قالت الجہمیہ، ہم جہمیہ کی طرح یہ نہیں کہتے انہ ہا ہونا و اشار الی الارض، کہ وہ اس زمین کے اوپر ہے۔ ہم جہمیہ کی طرح اللہ کو ہر جگہ کون مانتا تھا؟ تب مرزا جی کے تانے بانے کہاں جا کے جڑے۔ اچھا اسی طریقے سے دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 374 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ، یعنی علم، رویت اور سمع کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی معیت ہمارے ساتھ ہے، ہم یعنی وہ اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ اہل سنت کا قول ہے، یہ اہل سنت کا قول ہے۔ جہمیہ، قدریہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جہمیہ، قدریہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ، اور یہی بات مرزا صاحب کہتے ہیں۔ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا جی، پھر یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں تلبیس ابلیس ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس کے صفحہ نمبر 52 کے اوپر وہ کہتے ہیں جہمیہ فرقے کی بھی 12 شاخیں ہیں، جہمیہ کی 12 شاخیں ہیں، اور اس میں سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملتزقہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی کہ ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ یہ کس کا تھا؟ جہمیہ کا۔ اسی طرح یہ دیکھیے گا امام دہبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 500 ہے، وہ فرماتے ہیں الجہمیۃ یقولون ان الباری تعالی فی کل مکان، جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، والسلف یقولون ان علم الباری فی کل مکان، سلف صالحین ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِهِ، اور وہ دلیل بناتے ہیں اس کو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جبکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بالعلم، ساتھ علم کے۔ وَيَقُولُونَ، اور سلف یہ بات کہتے رہے إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، جیسے کہ قرآن اور سنت نے اس کی وضاحت دی ہے۔ جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ، آپ سمجھ میں آئی کہ ہمیں کتاب و سنت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیوں کہا مرزا جی نے؟ کیونکہ جہاں آپ کتاب و سنت کے دلائل کو لے کے مزید تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے مرزا جی یہ عقیدہ کہاں سے لائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 416 پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہم بن صفوان، جس کی طرف جہمیہ فرقہ منسوب ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ اس سے بلند ہے، اللہ اس سے بلند ہے۔ اچھا جی، غنیت الطالبین، اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غنیت الطالبین سے اس عبارت کو پڑھنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ مرزا جی اتنے گھٹیا عقیدے کا حامل آدمی ہیں، اتنے گھٹیا کہ مرزا جی اپنے گمان میں جن بابوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں نا، ان بابوں کے عقیدے مرزا جی سے اچھے۔ مرزا جی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رد کیا، اور ذرا سنیں ذرا بات کو، غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 131 کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ عرش پر ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اور یہ بھی فرمایا ثم استویٰ علی العرش الرحمن۔ اور نہیں سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ مرزا جی جن بابوں کا رد کرتے ہیں نا، ان بابوں کے عقیدے مرزا جی سے اچھے ہیں، لیکن مرزا جی خود بدعتی ہیں۔ اور سنیں، اچھا کہتے ہیں کہ
اسی جگہ پھر آگے جا کے مرزا جی کہتے ہیں رحمان اپنے عرش پہ ہے، بالکل اپنے عرش پہ ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور رحمان ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یا اس سے پہلے سورہ حدید میں آیا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اچھا یہ مرزا جی سے کچھ، اچھا مرزا جی آیت تو پڑھ دی آپ نے، بھئی اس سے کیا نکلا مرزا جی؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کیا اللہ کی شان ہے یار، آیت بھی مرزا جی سے پوری پڑھوائی ہے اللہ نے۔ سنیں ذرا بات کو، هو الاول وہ اول ہے، هو الآخر وہ آخر ہے، وہ ظاہر وہ کیا ہے؟ ظاہر، والباطن وہ باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ آیت کا اینڈ وہی اللہ کے علم پر آیا، اور نہیں سمجھے وہ کچھ بات، لیکن ہم تو ویسے ہی کریں، چھوڑیں۔ اب مرزا جی هو الاول هو الآخر هو الظاہر وهو الباطن، اس سے آپ کیا کیجیے گا؟ اس بات کیسے ہوا کوئی پوچھے؟ سوائے اس کے کہ رسیاں سانپ نہ بنی ہوں، رسیاں سانپ نہ بنی ہوں، ورنہ کو پوچھے اس میں آپ کیا کیجیے گا؟ اچھا چلیں ہم بتاتے ہیں اس آیت کے معنی آپ کو، اور الحمدللہ حدیث ہے، ابن رات میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 488 ہے۔ امام مسلم نے کتاب الذکر والدعا کے تحت اس روایت کو نقل کیا، امام نووی نے باب قائم کیا، باب ما یقول عند النوم، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6764۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ جب ہم یعنی کہ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دعا پڑھے، اعوذ بک من شر اللہم رب السماوات ورب العرش ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان واعوذ بک من شر کل شیء انت اخذ بناصیتہ اللہم انت الاول، اللہم انت الاول، اے اللہ تو اول ہے، اللہم انت الاول، اے اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ آگے اول کے معنی کون بتا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی نہیں ہے، وانت الظاہر، تو ہی ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، وانت الباطن، اور تو ہی باطن ہے، فلیس دونک شیء، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن کا معنی کہیں بھی هو الموجود نہیں ہے۔ حدیث نے الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بتا دی، اور آپ دیکھیں ذرا بات کو، یا یہ بھی بات نہیں ہے کہ یہ باباؤں کے بیان کردہ معنی، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بخاری مسلم کا صرف چونا لگا رہے ہیں عوام کو۔ بخاری مسلم کبھی خود نے کھول کے دیکھی تو بیچارے ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں، کہنے لگا اور اس کے بعد آیا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جتنی بھی ساری چیزیں آئی ہیں ہم اس کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور یہاں پہ وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم میں سے کوئی سرگوشی نہیں کرتا ثلاثۃ تین، الا هو رابعهم، مگر یہ کہ چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور کوئی 5 سرگوشیاں نہیں کر رہے ہوتے مگر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پارٹ 2 کے اندر اس آیت اور اس سے پہلے والی 2 آیتوں کی وضاحت مرزا جی کے سارے جتنی ترلیاں ان سب کے ہم نے جوابات دیے۔ اچھا اب مرزا جی یہ کہتے ہیں، یہ ذرا غور کیجیے گا، مرزا جی کے لیے جو کہتے ہیں نا مرزا جی توحید بیان کرنے والے ہیں، یہ آدمی توحید بیان کرے گا، اب اس آدمی کو اوقات ذرا ملاحظہ کریں آپ۔ مرزا جی کہتے ہیں یعنی جانیے تم 5 سے کم ہو یا 5000 سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ساتھ ایڈیشن کر لو۔ اللہ کی قسم ہم نے بار بار اس کلپ کو سنا ہے ادھر سے کہ کہیں ہمیں کانوں پہ تو دھوکہ نہیں ہو رہا، ہمارے کوئی شیطان تو ہمیں وسوسہ نہیں دے رہا کہ ہم مرزا صاحب کی طرف اتنے خطرناک جملے کو منسوب کر دیں۔ اللہ کی قسم اسلامی تاریخ کے اندر کبھی کسی آدمی کو اتنی بڑی جرت نہیں ہوئی ہے
کہ وہ یہ کہہ دے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جمع کر لو. یہ صرف کیا ہے, ایک آدمی توحید سے نرا جاہل ہوتا ہے نا جب وہ یہ جملہ بولتا ہے, نرا جاہل. ایک پہلی دوسری کلاس کی توحید پڑھا بچہ کبھی اللہ کے لیے یہ جملہ نہیں بول سکتا. کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ واحد ہے, کوئی اس کی جمع نہیں. اللہ احد ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. پہلی کلاس سے ہم اس کو پڑھتے ہیں, وہ واحد ہے, اس کے ساتھ جمع نہیں. تو ایڈیشن کی بحث, یار اللہ کی قسم, اس کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ یہ توحید بیان کرتا ہے. سوچیں کہ توحید ہمیں چھو کر نہیں گزری جب ہم اس جیسے جاہلوں کے لیے بات کہہ رہے ہوں گے کہ یہ توحید بیان کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کتنی خطرناک, کہتے ہیں نا کرٹیکل حدیثیں, کرٹیکل حدیثیں. اتنے بھیانک اور خطرناک جملے یہ آدمی بولتا ہے, گمراہ کن جملے, لیکن مسئلہ یہ سنتے صفر لوگ ہیں. پڑھا لکھا طبقہ وہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہ کرے کبھی. آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ جی یعنی جانیے تم 5 سے کم ہوئے 5000 سے زیادہ, اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ساتھ ایڈیشن کر لو. نعوذ باللہ. یعنی یہاں اگر یہ نعوذ باللہ میں نے کہا ہے, مرزا جی نے نہیں کہا ہے, وہ سمجھے کہ مرزا جی نے نعوذ باللہ بول دیا تھا, اس کے بعد آپ نے اتنا ان کے اوپر غصہ نکالا. کہتے ہیں نہیں, یہاں اگر 70 بندے بیٹھے ہیں نا تو 70 نہیں ہے, اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے. یہاں 70 بندے بیٹھے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ. ہم مرزا جی کی سامنے بیٹھے ہو تو ہم ان کی جناب میں عرض کرتے ہیں, اور اگر چرچ کے اندر 1,00,000 بندے بیٹھے ہوں تو نہیں سمجھے, چرچ میں 2 بندے ہوں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ مندر میں اگر 2 بندے ہوں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ مرزا جی. بات وہی ہے. چونکہ ایک آدمی کا اپنا عقیدہ گھٹیا ہے تو وہ مثال بھی, جبکہ خود کیا کہہ چکے ہیں, اللہ کے لیے مثال نہ بیان کرو, اور جب بیان کی تو وہ گھٹیا مثال. سنیں, کہتے ہیں اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہو گیا. الا ہوا معہم, مگر یہ کہ وہ تو خود ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانو, مگر یہ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو. اچھا جی, اللہ کا فضل و کرم سے ہم نے یہ اس ساری جو ہے اس کا جواب دے دیا تھا. اچھا, پھر مرزا جی کہتے ہیں پھر سورہ حدید میں ہے کہ جب موت کے وقت نزع کا عالم ہوتا ہے اور تم مردے کی روح نکل رہی ہوتی ہے, اس وقت ہم تمہارے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. سورہ واقعہ کے اندر, لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, ہم تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں جو 7 سوگوار بیٹھے ہوتے ہیں نا. اب یہ کہ آخری وقت ہوتا ہے, ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. اچھا ذرا دیکھیے گا, یہ میرے ہاتھ میں تفسیر تبری ہے, اس کی جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 664 پہ یہ سورہ واقعہ کی جو مرزا جی نے آیت کی طرف توجہ دلائی ہے. امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ يَقُولُ وَرُسُلُنَا الَّذِينَ يَقْبِضُونَ رُوحَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری روح قبض کرتے ہیں, وہ اس وقت تمہارے قریب ہوتے ہیں لیکن تم انہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے. تم انہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے, مطلب یہ اللہ کے وہاں موجود ہونے کی بات ہو رہی ہے یا فرشتوں کے؟ اور مرزا جی کس پہ فٹ کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. اچھا جی, اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا, یہ تفسیر قرطبی ہے, جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 339 ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, یعنی ہم قدرت, علم اور رویت میں تمہاری بنسبت اس کے زیادہ قریب تھے. عامر بن عبد القیس نے کہا میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی بنسبت اس کے زیادہ قریب دیکھا. ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ ارادہ کیا کہ ہمارے بھیجے ہوئے جو اس کی روح کو قبض کرنے کے ذمہ دار تھے وہ تمہاری بنسبت اس کی زیادہ قریب تھے. ولیکن لا تبصرون, لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. دیکھیں دونوں ہی طریقے سے تفسیر لے لیں. ایک علم و قدرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی معیت ہے, اور دوسرا کے ساتھ فرشتے ہیں. اللہ بے ذات ہی موجود نہیں ہے. ایسی تھوڑی مرزا جی نے کہا تھا. سلف کو نہیں دیکھنا ہے, سلف کو وہ اللہ کے پاس اپنے خود جواب دہ ہوں گے. ہم نے وہاں اللہ کا فضل و کرم سے ایسا مرزا جی کو جواب دیا ہے, مرزا جی کی رہتی نسلیں یاد رکھیں گے. یہ تفسیر ابن کثیر ہے, اس کی
یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 253 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آخری وقت میں ہے، نزا کا عالم ہے، روح پرواز کر رہی ہے، تم سب پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے فرشتے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے کے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں حافظ ابن کثیر؟ اللہ ہوتا ہے. کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. اچھا جی دیکھیں، جیسے اور جگہ ہے والقاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حافظا. دیکھو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی، یہ تفسیر کی دلیل بھی قرآن کی آیت سے دے دی کہ یعنی اللہ اپنے بندوں کے اوپر، فوق، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ان پر غالب ہے، اور تمہاری موت کے وقت یرسل علیکم حافظا، تمہاری طرف اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، تمہاری طرف اپنے. تو اس وقت قریب کون ہوتے ہیں؟ ولیکن لا تبصرون، کے جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، فرشتے. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب قرآن اور حدیث دونوں سے جاہل ہیں. اور اس صورت میں کیا ہوتا؟ اس صورت میں سلف سے استفادہ کیا جاتا، تفسیر سلف سے پڑھی جاتی، شرح سلف سے سیکھی جاتی تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. مرزا جی نے صاف ہی کہہ دیا سلف اللہ کا جواب دیں، سلف کو نہیں دیکھنا، تاکہ جو مرزا جی جہمیہ کا گھٹیا ترین عقیدہ لا کے دینا چاہتے تھے اہل سنت کے لفافے میں، اس میں مرزا جی کامیاب ہو سکتے ہوں. کہتے ہیں تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے ٹھیک طور پر فوت کرتے ہیں، پھر وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ مولائے حق کی طرف بازگشت کرائے جائیں گے جو حاکم ہے اور جلد حساب لینے والا ہے. اچھا جی، مرزا صاحب کہتے ہیں تو جہمیہ بھی ایکسٹریم پہ ہے، مجسمہ بھی ایکسٹریم پہ ہے. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو عقائد آئے ہیں من و ان اسی طریقے سے ہم قبول کرتے ہیں. میرے بھائی، ہم نے الحمدللہ اس بات کو پڑھ لیا. مرزا جی کا جہمیہ والا عقیدہ ہے، اہل سنت والا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت من و ان اللہ کی صفات کو قبول کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی اللہ کی شان میں نقص کے. ہم اللہ کی صفات کے وہ معنی کرتے ہیں جو معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین نے بیان کیے ہیں رحمہم اللہ علیہ مجمعین. لیکن ہم اس کے معنی سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کی طرف تفویض کرتے ہیں. ہم معنی سے پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ہی ہم معنی میں تعبیل کے راستے کی طرف جاتے ہیں. وہ جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. آخر میں 2 جملے میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، انہیں سمجھ لیجئے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب پر یہ بات لازم ہے، توحید کے حوالے سے وہ حضرات علماء کرام جو حقیقت میں توحید کو بیان کرنے والے ہیں ان سے سیکھا سمجھا کریں. اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، سوشل میڈیا پہ ان کے توحید و عقیدے کے حوالے سے بہت سارے کلپس اپلوڈ ہیں. اور اس دور میں یہ اللہ کی بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے شیخ صاحب کہ جنہوں نے توحید کے حوالے سے اور عقیدہ سلف کے حوالے سے ہر یعنی چیدہ باریک سے باریک بات کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی حسن اور بڑی ہی نفاست کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے اور بڑی ہی آسان فہم اس کو بیان کیا ہے. تو اگر ہم کتب العقائد نہیں پڑھ سکتے، ہمیں وہی محتاج رہنا ہے سوشل میڈیا کا اور وہی کلپ سننے اور وہی علماء کو سننا ہے، تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی جیسے، میں تو یہ خدا نہ خواستہ میرا قطعی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب اس میں فرد واحد ہیں، اور بھی علماء کرام ہیں، لیکن میری اپنی یعنی دانست کے اندر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی جیسے حضرات محدثین جو نا عقیدہ سلف بیان کرنے کے حوالے سے اس وقت زندہ محدثین میں سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا میرے علم میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے علم ہے، تو کم از کم ان کو سنیں. مرزا جیسوں سے بچیں. یقین کریں عقیدے کی کوئی بات بھی اگر اس آدمی سے آپ سنیں گے، یہ آدمی خود گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کرے. اور جو بھائی مستقل ہماری ویڈیوز مرزا کے رد میں سنتے ہیں انہیں تو اس بات کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ گمراہ ہی نہیں ہے، روایتیں گھڑتا بھی ہے،
ترجمے معنوی تحریفات بھی کرتا ہے، لفظی تحریفات بھی کرتا ہے، ضعیف اور من گھڑت روایتیں جان بوجھ کر بھی بیان کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ سمجھیں کہ جب اس آدمی کا معاملہ اتنا زیادہ یعنی کہ گمراہ کن ہو، تو ایسے آدمی سے کبھی بھی عقیدے کی کوئی بھی بات سیکھنی سننی نہیں چاہیے، چاہ جائے کہ ہم یہ بولیں کہ جی وہ تو توحید بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔